رمضان المبارک میں حیض و نفاس والی عورتیں کون کون سی عبادت کر سکتی ہیں اور کون کون سی عبادت نہیں کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیض و نفاس والی عورتیں کون کون سی عبادت نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ہر مہینے عورتیں کچھ خاص دنوں کے لیے ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں تک خون جاری رہتا ہے، پیریڈ آتا ہے جس کو نفاس بولا جاتا ہے، تو اس کی سب سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن کے اندر اندر وہ خون بند ہو سکتا ہے۔ تو جب تک وہ خون بند نہ ہو یا ہر مہینے والا خون جو آتا ہے، بلڈ آتا ہے، ان سارے دنوں میں، ان ناپاکی والے دنوں میں عورتیں کون کون سے کام بالکل نہیں کریں گی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ناپاک ہو چکی ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اور وہ عورتیں قرآن کو نہیں پڑھیں گی، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہو یا ویسے ہی کوئی نفلی روزہ اگر وہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کریں گی، چاہے وہ حج میں گئی ہوں، چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی ہوں، کوئی بھی طواف نہیں کریں گی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو رمضان المبارک میں عورتیں آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں اور نیکیاں کما سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ان کے عورتوں کا ایک مسئلہ بتاتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے کسی عورت نے سحری کیا، سحری کر کے سو گئی اور کچھ دیر کے بعد اس کو پیریڈ آ گیا، تو اب وہ پورے دن کا روزہ اس کا ختم ہو گیا۔ اب اس کو جب وہ پاک صاف ہوگی اس کے بعد وہ اس دن کی روزہ کو قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت سحری کھا کر کے سوئی، دن بھر روزہ رکھی، عصر اور مغرب کے درمیان یا مغرب سے 10 منٹ کے پہلے اگر اس کو پیریڈ آ گیا اور وہ ناپاک ہو گئی، تب بھی اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا، بعد میں پاک صاف ہونے کے بعد اس دن کا روزہ رکھے گی۔ اسی طریقے سے عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہوں، نماز پڑھنے کے دوران ان کو بلڈ آ گیا اور وہ ناپاک ہو گئیں تو اب وہ اسی وقت نماز کو وہ چھوڑ دیں گی، وہ نماز ان کے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، بعد میں اس نماز کی قضا نہیں کریں گی بلکہ وہ نماز اب معاف ہو جائے گی۔ جتنے دنوں تک وہ ناپاک رہتی ہیں اتنے دنوں تک نماز معاف ہو جاتی ہے۔ البتہ جتنے دنوں تک وہ ناپاک رہتی ہیں اس درمیان میں جتنے روزے ان کے چھوٹے رہتے ہیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری واجب ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہ مختصر سے مسائل ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں عورتیں آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ وہ کون سے کام ہیں؟ آپ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہم ناپاکی کے دنوں میں قرآن پاک کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ البتہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی پڑھنا جانتا ہے، کوئی پڑھانا جانتا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اس کی تلاوت کو سننے کی کوشش کریں۔ ہمارا بیٹا پڑھا ہوا ہے یا ہمارے والد یا بھائی کوئی بیٹھ کر کے اگر تلاوت کر رہے ہیں تو ہم ثواب کی نیت سے اس کے پاس میں بیٹھ کر کے تلاوت کو آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن کو ہم آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں، چاہے وہ موبائل ریکارڈنگ کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی کی تلاوت کے ذریعے سے ہو، ہم آسانی کے ساتھ سن سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جتنی بھی دینی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں ہم پیریڈ کے دنوں میں یعنی ناپاکی کی حالت میں یہ ساری کی ساری کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، چاہے وہ کلمہ طیبہ ہوں، چاہے وہ استغفار ہوں، چاہے وہ درود شریف ہوں، یا جو بھی دعائیں ہمیں یاد ہوں، ذکر و اذکار والی دعائیں، ہم سارے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ اتنا اگر ہم یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو چوتھی چیز جو ہم رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں
وہ یہ ہے کہ ہم صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے میں ہمیں کسی طریقے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں، جتنا چاہیں، جس قدر چاہیں ہم غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے، فقیروں کے لیے، بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ہم اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق ہم خرچ کر سکتے ہیں، صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم یہ سارے کام اپنے ناپاکی کے دنوں میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ہم جو ذکر و اذکار کریں اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم دعا بھی کریں، ہم دعا بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں، قرآنی دعا، جیسے ہم دعا مانگنے کے لیے چلے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا قرآن میں ہے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کے نیت سے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم دعا کی نیت سے اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دعا مانگنے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے علاوہ جو بھی قرآنی دعا ہمیں یاد ہے، ہم ان ساری دعاؤں کو دعا کے طور پر ہم پڑھ سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو قرآن کی نیت سے، قرآن کی آیت پڑھنے کی نیت سے ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہم دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ہم رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری چیزیں آسانی کے ساتھ کریں۔